والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الدرر البہیہ، امام شوکانی رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب، جس کا موضوع ہے فقہی احکام و مسائل. اور اس کتاب کے اندر پھر کئی کتابیں ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہے کتاب الطہارہ، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور پھر دوسری کتاب ہے کتاب الصلاۃ، نماز کے بارے میں کتاب، یہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. اس کتاب الصلاۃ کے اندر پھر کئی ابواب ہیں. پہلا باب تھا اوقات نماز کے بارے میں، وہ ہم پڑھ چکے. آج دوسرا باب ہے، اور وہ کیا ہے؟ باب الاذان والاقامہ. یہ باب ہے اذان اور اقامت کے بارے میں. چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یشرع لأہل کل بلد ان یتخذوا مؤذنا او اکثر. یشرع مشروع ہے، یعنی کہ شریعت نے جو آداب سکھائے ہیں ان میں سے ہے، شریعت سے ثابت ہے، شریعت کی تعلیمات میں سے ہے. تو یشرع مشروع ہے لأہل کل بلد، ہر شہر والوں کے لیے. کیا مشروع ہے؟ ان یتخذوا، کہ وہ مقرر کریں، وہ رکھیں، مؤذنا، ایک مؤذن، او اکثر، یا ایک سے زیادہ مؤذن. ینادی بالفاظ الاذان المشروعہ، وہ مؤذن اذان کے مشروع الفاظ کے ساتھ آواز بلند کرے. ینادی، وہ آواز بلند کرے، وہ اعلان کرے. کس چیز کا اعلان؟ نماز کا. لیکن کس کے ساتھ؟ اذان کے مشروع الفاظ کے ساتھ. المشروعہ یعنی کہ مشروع الفاظ، یعنی کہ جو شریعت نے سکھائے ہیں، جو شریعت نے بتائے ہیں. کب؟ عند دخول وقت الصلوات، نمازوں کے وقت کے داخل ہونے کے موقع پہ. یعنی کہ اب تک جو ہم نے امام شوکانی رحمہ اللہ کے الفاظ پڑھے ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے، ان کے دلائل کی طرف آتے ہیں. امام شوکانی نے سب سے پہلے کیا کہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی کیوں کام شروع پہلے سے نہیں تھا، اس لیے کافی دیر سے مسئلہ حل تھا میرا. معذرت چاہوں گا، نیٹ منقطع ہو گیا تھا. تو میں کہہ رہا تھا کہ امام شوکانی نے کہا ہے کہ ہر شہر والوں کو چاہیے کہ وہ ایک مؤذن مقرر کریں، یا ایک سے زیادہ. یعنی کہ شہر بڑا ہے تو ظاہر ہے کہ مختلف مساجد کے لیے مختلف مؤذن ہوں گے، اور چھوٹا شہر ہے، گاؤں ہے، تو ایک مسجد ہے تو ایک ہی مؤذن ہوگا. اور اگر ایک مسجد ہے اس کے لیے بھی 2 مؤذن رکھ سکتے ہیں، 3 رکھ سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث جسے روایت کیا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، جس کا نمبر ہے ابو داؤد شریف میں 531، 531، اور نسائی شریف میں اس کا نمبر ہے 672، 672. عن عثمان بن ابی العاص، راوی ہیں جناب عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ. قال، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اجعلنی امام قومی، مجھے میری قوم کا امام مقرر کر دیں، مجھے میری قوم کا امام بنا دیں. قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، انت امامہم، تو ان کا امام ہے. کن کا؟ اپنی قوم کا. تو آپ نے جناب عثمان کو ان کی قوم کا امام مقرر کر دیا. وقتدی باضعفہم،
اور تو اقتدا کر ان میں سے جو سب سے کمزور ہے اس کی. کیا مطلب؟ تیری قوم کے جو کمزور لوگ ہیں ان کی اقتدا کرنا، مراد یہ ہے کہ ان کا خیال رکھنا. نماز بہت لمبی نہیں پڑھانی. تمہیں ایسے نوجوان ملیں گے جو کہیں گے رکوع لمبے کرو، سجدے بہت لمبے کرو اور تلاوت زیادہ کرو، ایک ایک سپارہ پڑھو. لیکن آپ نے ان نوجوانوں کی طرف نہیں دیکھنا. آپ نے کن کی طرف دیکھنا ہے؟ کمزور لوگوں کی طرف دیکھنا ہے، بیمار لوگوں کی طرف دیکھنا ہے، بوڑھوں کی طرف دیکھنا ہے. واتخذ مؤذنا، اور ایسا مؤذن رکھو، ایسا مؤذن رکھو لا یاخذ علی اذانہ اجرا، جو اذان پہ کسی قسم کی اجرت نہ لے. یہ حدیث صحیح ہے. اسے یہاں پہ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ مؤذن مقرر کرنا چاہیے. اب آپ ایک مؤذن بھی مقرر کر سکتے ہیں اور کئی ایک مؤذن بھی مقرر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ فجر کی اذان کے لیے ایک مؤذن، مغرب کے لیے کوئی اور، عشاء کے لیے کوئی اور، عصر کے لیے کوئی اور، ظہر کے لیے کوئی اور. چاہے ایک ہی مؤذن پانچوں نمازوں کی ذمہ داری سنبھال لے، چاہے دو مؤذن ہو باری باری اذان دیں، چاہے ہر نماز کی اذان کے لیے الگ الگ مؤذن ہو، جیسے مناسب ہو، لیکن مؤذن مقرر کیے جائیں. جہاں تک تعلق ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کا کہ ایسا مؤذن رکھیں جو اذان پہ اجرت نہ لے، تو یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ آج کل کے مؤذن بسا اوقات سیلری لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، خصوصاً سعودیہ میں تقریباً ہر مسجد میں ایک امام اور ایک مؤذن حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں اور اس پہ وہ سیلری لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ایسا مؤذن رکھو جو اذان پہ کسی قسم کی اجرت نہ لے. تو یہ تعلیمات مؤذن کے لیے ہیں کہ مؤذن اجرت نہ لے تو یہی افضل ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا مؤذن نہیں ملتا جو بغیر معاوضے کے اذان دے اور ڈیوٹی سنبھالے، ڈیوٹی کا حق ادا کرے، تو پھر ایسا مؤذن رکھا جا سکتا ہے کہ جو اس پہ معاوضہ لے، اور وہ معاوضہ اذان دینے کا نہیں لے گا، وہ کس کا لے گا؟ ڈیوٹی کا، پابندی سے آنا، وقت پہ اذان دینا. یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جب چاہے غائب ہو جائے، جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے. نہیں، وہ پابند ہوگا کیونکہ اس سے سیلری دی جاتی ہے. تو افضل یہی ہے کہ مؤذن ایسا ہو جو اس پہ اجرت نہ لے. لیکن اگر ایسا مؤذن نہیں ملتا اور آپ کسی مؤذن کو تلاش کرتے ہیں اور اسے پابند بناتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ پھر میں معاوضہ لوں گا کیونکہ مجھے پانچوں اوقات میں پابندی کرنا پڑے گی، تو انشاءاللہ پھر معاوضہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. امام شوکانی نے کہا تھا مؤذن جو ہے وہ اذان دے گا، وہ نماز کا اعلان کرے گا اذان کے شرعی الفاظ کے ساتھ. یعنی کہ وہ الفاظ جو کس نے سکھائے ہیں؟ شریعت نے. جو الفاظ کس نے بتائے ہیں؟ شریعت نے بتائے ہیں. تو اس بارے میں ابو داؤد شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کا نمبر ہے 499 499، اور ابن ماجہ جہاں پہ حدیث کا نمبر ہے 706 706. راوی ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربی. عبداللہ بن زید بن عبد ربی، کیونکہ عبداللہ بن زید صرف ایک صحابی نہیں ہے بلکہ کم از کم دو صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ بن زید ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربی کی. قال، وہ کہتے ہیں کہ لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس یعمل لیضرب به للناس لجمع الصلاة، کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا
ناقوس کو تیار کیا جائے تاکہ اس کے ساتھ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے. ناقوس کا ترجمہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بگل. تو آپ نے حکم دیا کہ بگل تیار کیا جائے. یہ حدیث مختصر طور پہ یہاں لائی گئی ہے، ورنہ اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا کہ لوگوں کو کیسے نماز کے بارے میں خبر دی جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے اہتمام کیا جائے آگ جلانے کا، کسی بلند جگہ پہ آگ جلائی جائے، رات کے ٹائم سمجھ آ جائے گی کہ یہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. دن کا وقت ہوگا تو آگ کی بجائے آگ کے دھوئیں سے سمجھ لگ جائے گی. لیکن یہ مجوسیوں کا طریقہ تھا، وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ طریقہ ان کے طریقے کے مشابہ ہو جاتا، تو اس سے اعراض کیا گیا. پھر یہودیوں کا ایک طریقہ سامنے آیا تو اس کو بھی چھوڑ دیا گیا. پھر یہ ناقوس کا طریقہ یہ پیش کیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ناقوس تیار کیا جائے تو اس طریقے پہ عمل کر لیا جائے. تو جب ایسا ہوا، عبداللہ بن زید کہتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ طاف بی وانا نائم رجل، کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس سے گزرا ایک آدمی، یحمل ناقوسا فی یدہ، جس نے اپنے ہاتھ میں ناقوس اٹھایا ہوا تھا، بگل اٹھایا ہوا تھا. فقلت، تو میں نے خواب میں کہا، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، اتبیع الناقوس، کیا تم یہ ناقوس بیچو گے؟ قال وما تصنع به، اس نے کہا تم اس کا کیا کرو گے؟ فقلت، تو میں نے کہا، ندعو به الى الصلاۃ، ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے، بگل بجایا کریں گے تو لوگ سمجھایا کریں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا. قالت، اس آدمی نے کہا، افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اس طریقے سے کہیں بہتر ہے؟ فقلت له بلا، تو میں نے اس سے خواب میں کہا بلا، کیوں نہیں، بتاؤ. قال، عبداللہ بن زید کہتے ہیں، فقالت، اس آدمی نے کہا، تقول، تم یوں کہا کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے یوں کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے اذان کے شرعی الفاظ. پھر کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر میں اعلان ہے اللہ کی کبریائی کا، کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ الفاظ، ان میں کئی طرح کے پیغام ہیں. مثال کے طور پہ ایک پیغام یہ ہے کہ اپنی بیگم کی وجہ سے نماز سے اعراض نہ کر، رب تیری بیگم سے کہیں بڑا ہے. اپنے بچوں کی وجہ سے نماز سے اعراض نہ کر، رب تیری اولاد سے کہیں بڑا ہے. اپنے بڑے مدیر ڈائریکٹر کی وجہ سے، اپنے مالک کی وجہ سے نماز سے اعراض نہ کر، تیرا رب تیرے مالک سے، تیرے مدیر سے، تیرے ڈائریکٹر سے کہیں بڑا ہے. تو اللہ کو حمیت دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. توحید کا اعلان ہے. توحید کا کیا ہے؟ اذان کیا ہے؟ اذان بھی باقاعدہ ایک دعوت ہے، اسلام کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، رسالت کی دعوت ہے. پھر کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر کہنا، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ. حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، نماز کی دعوت. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ. پیغام کہ اب کامیابی کاروبار کرنے میں نہیں ہے، اب کامیابی دکان پہ بیٹھنے میں نہیں ہے، اب کامیابی گھر میں بیٹھنے میں نہیں ہے، اب کامیابی مسجد میں ہے. پھر کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر. آخر میں پھر اللہ کی کبریائی کا اعلان. اور
آخر میں پھر توحید کا اعلان، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ الفاظ کتنے بنے؟ 15۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 15۔ قال، حدیث کے راوی کہتے ہیں، حدیث کے راوی کون ہے جی؟ عبداللہ بن زید بن عبد ربی۔ وہ کہتے ہیں ثم استأخر عنی، پھر وہ آدمی مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، غیر بعید، لیکن زیادہ دور نہیں گیا۔ ثم قال، پھر وہ کہنے لگا وتقول، اور تم کہو اذا اقمت الصلاۃ، جب نماز کو قائم کرو، کیا کہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنی بار کہا گیا یہاں اللہ اکبر؟ 2 بار۔ اذان میں کتنی بار تھا؟ 4 بار۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کتنی بار؟ 1 بار۔ میرے بھائی یہ دھیان سے اقامت کے الفاظ سنیں، کیونکہ عام طور پہ پاکستان اور انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں عجیب و غریب معاملہ اختیار کیا ہوا ہے ہمارے حنفی بھائیوں نے۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ اذان کے الفاظ تو بھی آپ نے سنے ہیں، کتنے ہیں؟ 15۔ یہی اذان کہی جاتی ہے عام طور پہ ہمارے ممالک میں، لیکن اقامت کی باری آتی ہے تو اقامت کے الفاظ وہ نہیں کہے جاتے جو اس حدیث میں آئے ہیں۔ کون سے کہے جاتے ہیں؟ جو دوسری حدیث میں آئے ہیں۔ تو بھئی پھر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ وہ بھی حدیث میں آئے، یہ بھی حدیث میں آئے۔ اعتراض یہ ہے کہ اپنے مسلک کی وجہ سے ایک حدیث کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اذان اور اقامت کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 طریقے ثابت ہیں۔ کتنے طریقے ثابت ہیں؟ 2۔ اور ہم چونکہ الحمدللہ کسی مسلک کے پابند نہیں ہیں، ہم مقلد نہیں ہیں۔ مقلد نہ ہونے کا یہ فائدہ ہے، دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں اور دونوں حدیثوں پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مقلد کا مسئلہ یہ ہے جو خاص مسلک کو اپنا لے، وہ اپنے مسلک کے مطابق چلے گا، اپنے مسلک کے مطابق حدیث کو لے لے گا اور دوسری حدیث کو نظر انداز کرتا رہے گا، پوری زندگی ایسے گزر جائے گی۔ اور کبھی یہ ہوگا جو آج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک حدیث کا کچھ حصہ لے لے گا اور دوسری حدیث کا کچھ حصہ لے لے گا اور دونوں حدیثوں کا آدھا حصہ چھوڑ دے گا، نظر انداز کر دے گا۔ اچھا، اذان کے بارے میں 2 حدیثیں ملتی ہیں ہمیں، 2 طریقے ملتے ہیں۔ ایک طریقے کو علماء کرام کہتے ہیں اذان بلال والی اذان، یعنی کہ وہ اذان جو جناب بلال کو سکھائی گئی اور جناب بلال دیا کرتے تھے۔ اور ایک اذان کے بارے میں کہتے ہیں اذان ابو محذورہ کہاں کے مؤذن تھے؟ مکہ کے۔ اور بلال کہاں کے مؤذن تھے؟ مدینہ کے۔ بلال والی اذان وہ ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، بلال والی اقامت وہ ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اذان کے الفاظ دوہرے ہیں۔ اذان کے الفاظ کیا ہے؟ دوہرے ہیں۔ اور اقامت کے الفاظ اکہرے ہیں، سنگل۔ اقامت کے الفاظ کیا ہیں؟ سنگل۔ اچھا، ابو محذورہ والی جو اذان ہے اس میں اس کو کہا جاتا ہے دوہری اذان، ترجیح والی اذان۔ ترجیح، دہرائیے ذرا، ترجیح والی اذان کیا مطلب؟ اس میں کیا فرق ہوگا؟ اس میں آپ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب تک اذان وہی ہے جو بلال والی اذان تھی، بلال والی اذان، ابو محذورہ والی اذان اب تک ایک ہی ہے۔ آگے چلیے، بلال کی اذان میں آپ نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ شہادت کے یہ الفاظ، توحید کی شہادت کے الفاظ کتنی بار کہے؟ 2 بار۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسالت کے الفاظ کتنی بار؟ 2 بار۔ ابو محذورہ کے حدیث میں یہ ہے کہ آپ کہیں گے پہلے تھوڑی سی آہستہ بات کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کتنی بار کہہ دیا؟ 2 بار۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر دوبارہ یہ الفاظ کہیں گے ذرا اونچی آواز سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ فرق ہوا بلال والی اذان میں اور ابو محذورہ کی اذان میں۔ تو ابو محذورہ کی اذان کے الفاظ کتنے ہو گئے؟ پھر
نہیں 19 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 19 ہو گئے. اچھا اب ابو محذورہ کی جو اذان ہے اس کے ساتھ جو اقامت آئی ہے وہ ڈبل الفاظ والی ہے، سنگل الفاظ والی نہیں ہے. اب آپ کیا کریں، آپ کبھی بلال رضی اللہ عنہ والی اذان اور اقامت لے لیں اور کبھی ابو محذورہ والی اذان اور اقامت لے لیں. اور اگر کبھی آپ ایسا کر بیٹھے کہ بلال والی اذان لے لی، ابو محذورہ والی اقامت لے لی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ یہ حدیث میں طریقہ آیا نہیں ہے، لیکن چلیں ایک حدیث کا ایک حصہ لے لیا، دوسری حدیث کا دوسرا حصہ لے لیا کبھی. لیکن ہوا کیا، یہاں پہ مسلک حنفی کی وجہ سے لوگوں نے معمول بنا لیا کہ اذان جب بھی دینی ہے جناب بلال والی، اور اقامت جب بھی کہنی ہے ابو محذورہ والی. بلکہ اگر کوئی اقامت جناب بلال والی کہے تو اس کو گھورتے ہیں، اس کے اوپر تعجب کرتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں افسوس ہوتا ہے. یہ نقصان ہے کس کے؟ تقلید کے. یہ کس کے نقصان ہے؟ تقلید کے نقصان ہے. تقلید کی وجہ سے آپ اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہیں، مسلک کی حمایت کرتے ہیں، مسلک کے مطابق چلتے ہیں، احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ابھی ذرا دھیان سے دیکھیے پھر کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جب نماز قائم کریں گے کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک بار، اشہد ان محمد رسول اللہ ایک بار، حی علی الصلاۃ ایک بار، حی علی الفلاح ایک بار، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یہ 2 بار، اللہ اکبر یہ بھی 2 بار، لا الہ الا اللہ ایک بار. تو یہ اقامت کے کلمات کتنے ہو گئے؟ 11. اذان کے کتنے تھے؟ 15. فلما اصبحت، جب صبح ہوئی، کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن زید. اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. فاخبرته بما رأیت، تو میں نے آپ کو بتایا اس خواب کے بارے میں جو میں نے دیکھا تھا. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انہا لرؤیا حق، بے شک یہ سچا خواب ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو یہ اذان اور اقامت کہاں سے آئی تھی؟ یہ خواب ہے کس کا؟ عبداللہ بن زید بن عبد ربی کا. اور آج مؤذن جو ہیں اس خواب پہ عمل کرتے ہیں. تو اگر آج کسی کو خواب آ جائے، خواب میں کوئی ایسی عبادت اس کو بتائی جائے، تو اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا، دین کیا ہو چکا؟ مکمل ہو چکا، اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ یہ خواب تب شریعت بنا جب اس کے اوپر سٹیمپ لگائی، مہر لگائی کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہے آپ کی سٹیمپ کہ انہا لرؤیا حق، بے شک یہ سچا خواب ہے. اب یہ اذان بن گئی، اللہ کے نبی کی تصدیق کے بعد شریعت بن گئی. تو اس لیے کسی عالم دین کا خواب، کسی بزرگ کا خواب، اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ یہ بات میں اپنے دروس میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اور پھر ابھی بتا رہا ہوں کہ علماء کرام نے لکھا ہے، قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھا جائے، کس طریقے کو دیکھیں گے جی رمضان کا چاند؟ 29 شعبان کو، اور چاند نظر نہ آئے اور لوگ مطمئن ہو جائیں کہ آج چاند نظر نہیں آیا، اور صبح کیا کرنا ہے؟ روزہ نہیں رکھنا، صبح روزہ نہیں رکھنا، صبح 30 شعبان ہوگی. لیکن کوئی آدمی سویا رات کو تو خواب میں اسے بتایا گیا کہ چاند تو نظر آ چکا ہے، تو اب کیا کریں گے جی؟ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس خواب کی بنیاد پہ صبح روزہ رکھے، نہ اس کے لیے جائز ہے نہ کسی اور کے لیے جائز ہے. کیونکہ دین مکمل ہمیں دے دیا گیا. اس دین میں کیا بتایا گیا ہے کہ آنکھوں سے دیکھو کس کو؟ چاند کو. نظر آ جائے تو ٹھیک، ورنہ مہینے کو سمجھو کہ کتنے دنوں کا مہینہ ہے؟ 30 دنوں کا مہینہ ہے. تو خوابوں پہ ایسے عمل نہیں کیا جائے گا. تو بہرحال یہ خواب تو شریعت بن گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی وجہ سے. اور حدیث ابھی جاری ہے
کہ آپ نے کہا فقم مع بلال کہ اے عبداللہ تم کھڑے ہو جاؤ کس کے ساتھ؟ بلال کے ساتھ. لو جی اب یہ اذان بلال بننے لگی ہے، بلالی اذان بننے لگی ہے. کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ بلال کے ساتھ. فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، تو ان کے سامنے پیش کرو وہ کلمات جو تم نے خواب میں سنے ہیں. فَلْيُؤَذِّن بِهِ، پس چاہیے کہ وہ ان کلمات کے ساتھ اذان کہے. کون؟ بلال کہے. کیوں جی بلال کیوں؟ عبداللہ بن زید کیوں نہیں؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، کیونکہ آواز کے اعتبار سے وہ تم سے زیادہ اونچی آواز والا ہے. تو مؤذن کون ہونا چاہیے؟ جس کی آواز کیا ہو؟ اونچی ہو. لیکن اب سپیکر آ چکے ہیں تو اب اس چیز کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی. حدیث جاری ہے، کہتے ہیں فقمت مع بلال، میں بلال کے ساتھ کھڑا ہوا. فجعلت القیہ علیہ ویؤذن بہ، میں نے خواب میں جو کلمات سنے تھے وہ میں ان کے سامنے بیان کرتا، ذکر کرتا، اور وہ تیزی کی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے، جلدی سے آئے. وَيَقُولُ، کہنے لگے وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لقد رأیت مثل ما رأى، میں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا ہے جیسا عبداللہ بن زید نے دیکھا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، کہ ہم اس پہ اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ نماز کے لیے لوگوں کو خبر کیسے دی جائے. ورنہ ہم تو سوچ رہے تھے ناقوس کا بندوبست کرتے ہیں، بگل بجائیں گے، لیکن اللہ نے کتنا اچھا طریقہ ہمیں دے دیا، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ دیکھیے عمر فاروق جوش سے آئے ہیں، جلدی سے آئے ہیں، اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے اور بلکہ قسم بھی اٹھائی ہے. آپ کو مخاطب کر کے، لیکن کس کی قسم اٹھائی ہے؟ یعنی کہ اگر آج کی سوچ دیکھی جائے جو ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے تو جناب عمر کو کہنا چاہیے تھا نا اللہ کے رسول آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی کملی کی قسم، آپ کی عزت کی قسم. نہیں، کیا کہا ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے. مخاطب اللہ کے رسول کو کیا ہے، قسم اللہ کے رسول کی نہیں کھائی، اللہ کے رسول کے رب کی کھائی ہے. تو بہرحال یہ ہے وہ حدیث جس سے پتا چلا کہ اذان کے شرعی الفاظ کون سے ہیں. اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں عند دخول وقت الصلوات، یہ اذان کب کہی جائے گی، اذان کی الفاظ اونچی آواز سے کب پکارے جائیں گے، کب کہے جائیں گے؟ جب نمازوں کا وقت داخل ہو جائے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز کی وضاحت مناسب رہے گی، وہ کیا کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ بھی کہے جائیں گے. کیا مطلب ہے الصلاۃ خیر من النوم کا؟ کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز کا وقت ہو چکا، لیٹنے والے، سونے والے اب اپنے کمبل سے باہر نکل، اپنے لحاف سے باہر نکل، نماز نیند سے کہیں بہتر ہے. اچھا یہ نماز نیند سے کہیں بہتر ہے، یہ فجر کے اذان میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. ان الفاظ کے بارے میں ہمارے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کا آغاز کرنے والے کون تھے، آغاز کروانے والے کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اذان میں ان الفاظ کا اضافہ کس نے کروایا؟ بولیے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جب میں اور آپ لوگوں کو بدعتوں سے روکتے ہیں کہ دین میں اضافے نہ کرو، دین میں نئی چیزیں لے کر نہ ہو، وہ کہتے ہیں جناب عمر نے پھر یہ کام کیوں کیا تھا؟ اور تم لوگ جناب عمر کے اضافے پہ عمل کرتے ہوئے اپنی اذانوں میں یہ الفاظ کیوں کہتے ہو؟ یہ بات سن کر ہمیں افسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات حقیقت کے بالکل خلاف ہے. یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں، جناب عمر فاروق نے نہیں سکھائے. دیکھیں ابو داؤد شریف حدیث نمبر 501 501، ابو محذورہ کہتے ہیں اپنی اس حدیث میں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اذان کے الفاظ سکھائے تھے، اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا فَإِن كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ، اگر کون سی نماز ہو؟ صبح کی.
قلتا تو تم نے کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، تم نے کہنا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کے بعد کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ کب کہے جائیں گے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد۔ تو بہرحال یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وَيُشْرَعُ لِكُلِّ سَامِعٍ لِلْأَذَانِ أَن يُتَابِعَ الْمُؤَذِّنَ، مشروع ہے، یعنی کہ شریعت نے کہا ہے، مشروع ہے شریعت نے بتایا ہے، شریعت نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ وَيُشْرَعُ اور مشروع ہے لِكُلِّ سَامِعٍ لِلْأَذَانِ، ہر اس شخص کے لیے جو اذان کو سننے والا ہے، کیا مشروع ہے اس کے لیے؟ أَن يُتَابِعَ الْمُؤَذِّنَ، کہ وہ مؤذن کی پیروی کرے، یعنی کہ جو الفاظ مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ وہ کہے، دہرائے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ حدیث ہے جس کی روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 611 611، اور امام مسلم نے، اور نمبر ہے مسلم شریف میں اس کا 383 383۔ راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سمعتم النداء، جب تم سنو النداء، کس کو؟ اذان کو، جب اذان کے الفاظ سنو، فقولوا، پس تم کہو، مثل ما یقول المؤذن، اسی طرح جس طرح کون کہتا ہے؟ مؤذن کہتا ہے۔ مؤذن کے الفاظ تم نے بھی دہرانے ہیں، ان کے مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اذان سنتے ہوئے، اذان شروع ہوتی ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی؟ لڑکیاں بھاگتی ہیں کس کی طرف؟ دوپٹے کی طرف، پردہ کرنے لگی ہیں، کس سے؟ کیوں جی؟ گھر میں پہلے سے موجود تھے کزن، دیور، جیٹ، بہنوئی، تو کسی نے پردہ نہیں کیا، شریعت نے کہا تھا پردہ کرو، نہیں کیا۔ اذان ہو رہی ہے، شریعت نے پردہ کرنے کا نہیں کہا، پردے کی طرف بھاگ رہی ہیں، یہ کہاں سے دین آ گیا یہ؟ اب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اب آپ نے مؤذن کے الفاظ سننے ہیں، اور جیسے الفاظ مؤذن کہہ رہا ہے ویسے الفاظ آپ کہیں، وہ کوئی نہیں کہتا۔ دوپٹہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، پردہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اور مرد حضرات کیا کرتے ہیں جی؟ وہ بھاگتے ہیں بند کرنے کے لیے، کیا؟ ٹی وی بھی بند نہیں کرتے، ٹی وی کی آواز کو بند کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ مردوں نے مؤذن کے الفاظ کا جواب دینا ہوتا ہے، نہ عورتوں نے، لیکن ڈیوٹیاں اپنی طرف سے نئی تلاش کر لی گئی ہیں۔ عورتوں نے کیا تلاش کر لی کہ جناب اذان ہو تو ہم نے پردہ کرنا ہے، پتہ نہیں کس سے، اور مردوں نے کیا کی کہ ٹی وی کی آواز بند کر دینی۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ جب تم اذان سنو تم کہو ویسے الفاظ جیسے مؤذن کہتا ہے۔ ایک اور حدیث اسے امام بخاری نے روایت کی، نمبر ہے 613 613، اور امام نسائی نے روایت کیا، اور نمبر ہے 677 677، اور یہ الفاظ جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ نسائی شریف کے ہیں۔ عن علقمہ بن ابی وقاص، روایت کرتے ہیں علقمہ بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علقمہ بن ابی وقاص کہتے ہیں انی عند معاویہ، یعنی کہ علقمہ بن ابی وقاص کے بارے میں میں نے رضی اللہ عنہ کہا تھا، وہ میں واپس لے رہا ہوں۔ ویسے تو یہ دعا ہے، کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، میں آپ کو بھی دے سکتا ہوں، آپ مجھے دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ پہ راضی ہو، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں اللہ آپ پہ راضی ہو، لیکن عام طور پہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ کس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں؟ کسی صحابی کے ساتھ۔ تو علقمہ کہتے ہیں کہ میں انی عند معاویہ، میں معاویہ کے پاس تھا۔ کون سے معاویہ؟ یہ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، معاویہ بھی صحابی، ان کے والد گرامی ابو سفیان بھی صحابی، ان کی والدہ ہند بھی صحابیہ، اور ان کی بہن ام حبیبہ صحابیہ بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کی زوجہ بھی ہیں، اور ہم مسلمانوں کی ماں بھی ہیں، ام المؤمنین۔ تو یہ علقمہ کہتے ہیں میں معاویہ کے پاس تھا، اذا اذن مؤذنہ، ان کے مؤذن نے جب اذان دی، فقال معاویہ، تو معاویہ نے کہا
کما قال المؤذن، معاویہ ویسے الفاظ کہتے رہے جیسے الفاظ کون کہتا رہا؟ مؤذن کہتا رہا. حتی اذا قال حی علی الصلاۃ، جب مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ. مؤذن کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کے لیے آؤ. اچھا آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں، تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ آپ بھی کہیں نماز کے لیے آؤ؟ ان کے کیا آپ کے گھر میں آنا ہے ہم نے؟ تو یہاں پہ جواب مختلف ہوگا. تو وہ کیا جواب تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی قوت اور گناہوں سے دور رہنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی کہ میں نماز کے لیے آؤں گا اللہ کی توفیق سے، مجھے اللہ لے کر آئے گا، میرا اس میں کمال نہیں ہوگا، اللہ لے کر آئے گا. فلما قال، جب مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، کہ کامیابی کی طرف آؤ، تو جناب معاویہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کامیابی کی طرف آؤں گا لیکن آنے کی قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد جو مؤذن نے الفاظ کہے ان کے جواب میں جناب معاویہ نے وہی کچھ کہا جو مؤذن نے کہا. ثم قال، پھر کہنے لگے. کون کہنے لگے؟ معاویہ. پھر کہنے لگے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثل ذلك، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا آپ مؤذن کی اذان کے جواب میں ایسے ہی الفاظ کہا کرتے تھے. اب سوال پیدا یہ ہوگا کہ اذان کے بعد کیا کہنا ہے؟ یعنی کہ جو اذان سننے والے ہیں وہ دوران اذان وہی الفاظ کہیں گے جو مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے، کہ وہاں کہا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ. اذان کے بعد کیا ڈیوٹی ہے؟ کس کی؟ سننے والے کی اور خود مؤذن کی بھی. وہ ڈیوٹی اس حدیث میں آئی ہے جسے امام بخاری لے کر آئے ہیں. نمبر ہے بخاری شریف میں اس کا 614 614، اور مزید اس کا نمبر ہے دوسری جگہ پہ 4719 4719. حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال حین یسمع النداء، جو اس وقت کہے جب وہ اذان سنے، کیا کہے؟ اللہم، اے اللہ، رب ہادی دعوت التامہ، اس کامل دعوت کے رب. اذان ایک کامل دعوت ہے. اے اللہ اس کامل دعوت کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز کے رب، آتی تو دے محمدن، جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ مقتدی، اللہ کے نبی کا امتی مقتدی دعا کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے. تو ہم آج کل اپنے نبی کو دعا دیتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد، یہ درود شریف بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ دعا ہے. السلام علیکم ایھا النبی، یہ بھی آپ کے لیے دعا ہے. تو درود بھی آپ کے لیے دعا، سلام بھی آپ کے لیے دعا، اذان کے بعد بھی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے بڑی دعائیں کی ہیں، اور قیامت کے دن بھی آپ ہمارے لیے شفاعت انشاءاللہ کریں گے. لیکن اس وقت آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہنا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں، یہ غلط ہے. یہ آپ کو پکارنا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. اب ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں جی؟ کہ اے اللہ ہمارے نبی جناب محمد کو دے، کیا دے؟ الوسیلہ، وسیلہ دے. وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک مقام ہے. کہاں؟ جنت میں. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے نبی کو مقام وسیلہ دینا. والفضیلہ، اور آپ کو کیا دے؟ فضیلت دے. وابعثہ، اور آپ کو فائز کرنا، مقام محمودہ، مقام محمود پہ، اس مقام محمود پہ الذی وعدتہ، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں کیا آتا ہے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. اسی کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑے گا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی، میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ اس کا مطلب ہے. تو کتنی بڑی شان ہے جی کہ اذان کے الفاظ سنیں، پھر یہ دعا پڑھیں، اور آپ پہ درود بھی پڑھیں، تو کتنا بڑا مقام ملے گا.
اس کے بعد فرماتے ہیں کتاب کے مؤلف ثم تشرع الاقامۃ علی الصفۃ الواردہ، پھر اقامت کہنا بھی مشروع ہے اس طریقے کے مطابق الواردہ جو طریقہ آیا ہے. کہاں آیا ہے؟ احادیث وغیرہ میں. چنانچہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا. امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 605 605، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں وہاں پہ نمبر ہے 378 378. راوی ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ امیر بلال کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان، کہ وہ دوہری اذان کہیں. کون سی اذان کہیں؟ دوہری، وہ سن چکے ہیں آپ. وَأَن يُوتِرَ الْإِقَامَةَ، اور اقامت کے الفاظ کیا کہیں؟ اکہرے، سنگل. الا الاقامہ، سوائے اقامت کے الفاظ کے. وہ کون سے؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ 2 بار ہوگا. باقی کیا کہے جائیں گے؟ سنگل کہے جائیں گے. تو یہ بلال والی اذان تفصیل کے ساتھ ابو داؤد شریف میں آئی ہے، اور وہ حدیث تفصیلی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن اس کا تذکرہ بخاری میں بھی آ چکا ہے اسی حدیث میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کہ بلال کو حکم دیا گیا تھا کہ اذان دوہری کہیں اور اقامت اکہری کہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کے کہ وہ دوہرے کہنے ہیں. امام شوکانی رحمہ اللہ نے اذان و اقامت کے موضوع پہ اس کتاب میں جو کہنا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن چند چیزوں کی طرف اشارہ کرنا یہاں مناسب ہوگا. نمبر 1، مؤذن کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اذان دیتے ہوئے کیا ہو؟ کھڑا ہو. بیٹھ کے اذان نہ کہے بلکہ کھڑے ہو کر اذان دے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو بیٹھ کر بھی دے سکتے ہیں. کیا دلیل ہے جی کھڑے ہو کے اذان دینی چاہیے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا بلال، اے بلال، قم، کھڑے ہو جاؤ، فنادی بالصلاۃ، نماز کے لیے اذان دو. یہ صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، نمبر ہے 604 604، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 377. دوسرے نمبر پہ مؤذن کے لیے افضل یہ ہے کہ جب وہ اذان دے تو اس کا چہرہ کس کی طرف ہو؟ قبلے کی طرف ہو. اس کی کیا دلیل ہے؟ امام ابن منذر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاوسط میں فرماتے ہیں، اجمع اہل العلم، اہل علم کا اجماع ہے. کس بات پہ؟ علی ان سنتا، اس بات پہ کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ان تستقبل القبلۃ بالاذان، کہ اذان دیتے ہوئے کدھر رخ کیا جائے؟ قبلے کی طرف منہ کیا جائے. نمبر 3، افضل یہ ہے کہ مؤذن اذان دیتے ہوئے اپنی انگلی کہاں داخل کرے؟ کان میں داخل کرے. اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 197 197، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے 711 711. ابو جوحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ اذان دیتے ہوئے گھومتے تھے. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اذان دیتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ گھومتے تھے، اور اس موقع پہ ان کی انگلیاں ان کے کانوں میں تھیں. ان کی انگلیاں ان کے کانوں میں تھیں. تو اس لیے بہتر ہے، افضل یہ ہے کہ مؤذن جو ہے اپنی انگلی اپنے کان میں داخل کرے اذان دیتے ہوئے. اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس طرح آواز انسان کی اچھی نکلتی ہے، بلند نکلتی ہے. چوتھے نمبر پہ اذان کے تعلق سے یہ ہے کہ افضل ہوگا مؤذن کے لیے یہ کہ حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے وہ اپنے سر اور اپنے چہرے کو دائیں جانب موڑے، اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں جانب موڑے. اس بارے میں بھی دلیل ابو جوحیفہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس مکہ میں آیا جب کہ آپ ابتہ مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہاں پہ آپ کا خیمہ جو تھا وہ سرخ رنگ کا تھا، چمڑے کا تھا. تو بلال نکلے آپ کے وضو کے لیے پانی لے کر، آپ کے وضو کا پانی لے کر نکلے تو لوگ اس پانی میں سے لے رہے تھے. کسی کو کچھ نہ کچھ پانی مل جاتا اور کسی کے اوپر کوئی نہ کوئی پانی کا چھڑکاؤ کر دیتا، یعنی کہ سب نبی علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہوئے اس پانی کو تبرک کے طور پہ لے رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے.
تو نبی علیہ السلام نکلے ان کے اپنے خیمے وغیرہ سے، جبکہ آپ کے اوپر سرخ رنگ کی چادریں تھیں، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کی طرف۔ تو پھر آپ نے وضو کیا اور بلال نے کیا دی؟ اذان۔ کہتے ہیں کہ جب بلال نے اذان دی تو میں ان کے منہ کی پیروی کر رہا تھا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنا منہ کدھر کرتے ہیں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، حی علی الصلاح کہتے ہوئے دائیں جانب اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں جانب۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، نمبر ہے 634 634، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 503 503۔ پانچویں نمبر پہ یہ مسئلہ بتانا یہاں پہ مناسب ہوگا کہ جو نماز قضا ہو جائے اس کی اذان، اس کے لیے بھی اذان کہیں، اس کے لیے بھی اقامت کہیں، خصوصاً جب کہ آپ شہر سے باہر ہوں، یعنی کہ شہر سے باہر ہیں، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہر کے اندر اگر آپ صبح 9 بجے فجر کی اذان کہیں گے تو مسئلہ بن جائے گا۔ تو بہرحال آپ شہر میں ہیں تب بھی آپ اذان کہہ لیں، اسپیکر کے بغیر کہہ لیں۔ دلیل کیا ہے اس بارے میں؟ دلیل ابو قتادہ کی حدیث ہے، بخاری شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 595 595، اور مسلم میں آئی ہے، نمبر ہے 681 681۔ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسافر تھے، رات کے آخری پیر کسی جگہ رکے، ٹھہرے، پڑاؤ ڈالا، جناب بلال کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ جاگتے رہیں اور نماز کے وقت سب کو جگا دیں، بیدار کر دیں۔ تو وہ بیٹھ گئے اپنی کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر، ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ بیدار سب سے پہلے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت جبکہ سورج نکل رہا تھا، اس کی کرنیں آپ کے چہرہ انور پہ پڑ رہی تھی۔ تو پھر سب لوگ اٹھے اور جناب بلال نے آپ کے حکم سے اذان کہی۔ کب؟ سب سورج نکل چکا ہے، کون سی اذان؟ فجر کی۔ اور پھر اقامت بھی کہی گئی، اور پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ عید کے لیے اذان نہیں کہی جائے گی اور نہ ہی عید کی نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ جابر بن سمرہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عید کے ساتھ عید کی نمازیں پڑھی ہیں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار، بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 887 887۔ نمبر 7، اذان کے بعد مسجد سے نکلنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اذان ہو جائے تو پھر مسجد سے نکلنا نہیں چاہیے، بلکہ مسجد میں رہیں، نماز پڑھیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 655 655۔ ابو شعثا کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو مؤذن نے اذان دی تو مسجد سے ایک آدمی نکلا اور جانے لگا، تو جناب ابو ہریرہ اس کو دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ آدمی مسجد سے نکل گیا۔ تو جناب ابو ہریرہ کہنے لگے، اما ھذا فقد عصى ابا القاسم، اس آدمی نے نافرمانی کی ہے، کس کی؟ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اذان کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنی چاہیے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ دلیل انس ابن مالک کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، مسرد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو روایت کی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 521 521۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش کرنا بھی یہاں پہ مناسب ہوگا کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا، جیسا کہ معمول بن چکا ہے ہمارے اردو سپیکنگ ممالک میں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ دین میں اضافہ ہے، یہ بدعت ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اذان کا آغاز نہ اعوذ باللہ سے ہوتا تھا، نہ بسم اللہ سے، نہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے، بلکہ اذان کا آغاز کس سے ہوتا تھا؟ اللہ اکبر سے۔ اگر
اذان سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف پڑھنا مناسب ہوتا تو جناب بلال یہ کام کرتے، ابو محذورہ یہ کام کرتے، نبی علیہ السلام اس کی تعلیم دیتے، خلفائے راشدین میں سے کوئی نہ کوئی خلیفہ اپنے مؤذن کو اس بات کی تعلیم دیتا۔ تو یہ دین میں اضافہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی بجائے اذان کے ختم ہونے کے بعد آپ علیہ السلام پہ درود بھی پڑھا جائے، اور یہ دعا بھی اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ اور ہمارے کیا مخصوص مسائل ہیں جی؟ اذان اقامت کے تعلق سے غلطیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں، یہ میرے ذہن میں آئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ بہرحال ہاں جی، کئی لوگ جو ہیں وہ جب اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، تو اس میں یہ الفاظ بھی پڑھتے ہیں کہ ورزقنا شفاعتہ، کہ آپ علیہ السلام کی شفاعت اے اللہ ہمارے نصیب میں کرنا۔ تو یہ الفاظ چونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی دی ہوئی دعا میں اضافہ ہے، تو ان سے بھی گریز کیا جائے۔ اس دعا سے ہٹ کے آپ اللہ سے دعا کریں، ہم بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جن کی نبی علیہ السلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے، لیکن آپ کی بتائی ہوئی دعا میں کسی چیز کا اضافہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ درود شریف جب آپ پڑھیں تو وہ بھی کیسے پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، سیدنا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ سیدنا کا مطلب کیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ ہمارے کیا، آپ پوری امت کے سردار ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ لیکن درود جو آپ نے بتا دیا اس میں اضافہ کرنا، اپنی طرف سے کوئی لفظ داخل کر دینا، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے یہ احکام توجہ سے سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس معاملے میں دقت اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہر قسم کے اضافے اور بدعات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔